علی جانتا ہے کس کی امانت کتنی تھی، اگر پھر بھی آپ مکریں گے تو امانتیں خود بولیں گی کہ میں کس کی امانت ہوں۔ ہجرت ہم نے یہاں تک چھوڑا تھا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو آپ اپنے بستر پہ سلا کے چلے گئے تو مکہ کے مشرکین اور قبائل جو ہیں ان میں سے ہر ایک قبیلے کا ایک ایک بندہ مامور تھا آپ کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کرنے کے لیے، تاکہ آپ کا کام تمام کر دیا جائے اور یہ نبوت کا پرچار اور جو رسالت پہنچائی جا رہی تھی توحید کا پیغام اس کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے، دنیا 100 اس کو مٹانا چاہے تو وہ چیز مٹ نہیں سکتی، ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ چاہتا تھا کہ میرا حبیب جو ہے زندہ رہے اور یہ کام جاری و ساری رہے۔ اللہ نے ایک انتظام کیا امیر المومنین کی شکل میں، حضرت لیٹے رہے۔ کل میں نے کچھ چیزیں آپ کو بتائیں اور آج ان چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیں یہ بات بہت ہی قابل غور اور توجہ طلب ہے کہ آج اس زمانے میں آپ ہمیشہ اس زمانے کو اس زمانے کے ساتھ ملائیے، یا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یعنی دنیا سے جانے کے بعد والے زمانے کو بھی دیکھیے۔ مشرکین تھے، کافر تھے، تو وہ یہ چیز سمجھتے تھے کہ ہم ایک تو رات کو حملہ نہیں کرنا، دوسرا جو ہے کسی کے گھر رات کو جانا اچھا نہیں ہوتا۔ رات کو انہوں نے حملہ نہیں کیا، ساری رات وہاں رہے صبح تک۔ یہ طے ہوا کہ صبح جو ہے سب اکٹھے جا کے مل کے حملہ کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں دیواریں پھلانگ کے رات کو چلے جاتے ہیں لوگ، یا رسول اللہ کی حیات کے بعد بھی بعض لوگوں نے جو ہے امیر المومنین کے گھر کی اہانت کی، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی اہانت کی، تو اس میں پاس نہیں رکھا رسول اللہ کے گھر کا۔ تو اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ رات کو اس طرح کے کام کرتے ہیں، کسی کو گرفتار کرنا ہو، کسی کو جیل میں ڈالنا ہو، لے جانا ہو، تو اس زمانے کے مشرک بھی یہ کام نہیں کرتے تھے کہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حملہ کر دیں۔ انتظار کیا، صبح ہوئی تو سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ جب اندر داخل ہوئے تو دیکھا امیر المومنین بستر رسول پہ لیٹے ہوئے تھے، اور پوچھا کہ اے علی محمد کہاں ہے، کیونکہ وہ رسول نہیں سمجھتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امیر المومنین نے دیکھ کر فرمایا کہ کیا آپ نے مجھے دیا تھا اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جب آپ نے مجھے دیا ہی نہیں، ایک چیز مجھے دی نہیں تو پوچھنا بنتا ہی نہیں آپ کا۔ جب یہ سنا تو ظاہر ہے ان کو غصہ آیا، اس غصے کی وجہ سے وہ امیر المومنین کے در پہ ہوئے، اور وہ اب اور تو کوئی بات نہیں رہی، اب وہ یہ چاہتے تھے کہ کچھ کام ایسے ہیں جو ہم ڈال دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، تاکہ وہ تو ہیں نہیں، تو نعوذ باللہ من ذالک ان کی اہانت بھی ہو جائے، جو تہمت لگانا چاہتے تھے وہ بھی ثابت ہو جائے۔ تو فوراً بولے کہ ہماری امانتیں تھیں، تو وہ تو چلے گئے ہیں تو پھر ہماری امانتیں بھی ساتھ لے گئے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ آپ پریشان مت ہوں، وہ امانتیں میرے پاس ہیں۔
اب انہوں نے دیکھا کہ یہ بھی کام نہیں بنا، تو اب دوسرا انہوں نے راہ اختیار کیا کہ وہ امانتیں جو آپ کے پاس ہیں، آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس ہیں، تو ہماری امانتیں تو اتنی تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں کہ آپ کی امانتیں کتنی تھیں اور کیا تھیں، اس بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس کی امانت کتنی تھی۔ یہاں تک مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ یاد رکھیں کہ آپ کا پالا جو ہے کسی عام بندے سے نہیں پڑا، علی ابن ابی طالب سے پڑا ہے۔ علی جانتا ہے کس کی امانت کتنی تھی، اگر پھر بھی آپ مکریں گے تو امانتیں خود بولیں گی کہ میں کس کی امانت ہوں۔ جب یہ سنا تو پریشان ہو گئے، ہکا بکا رہ گئے کہ یہ تو ہم نے سنا نہیں تھا کہ امانتیں خود بولیں گی کہ کس کی امانت تھی۔ اب اس میں درمیان میں ایک بات جس کو میں کل کرنا چاہتا تھا وہ رہ گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے، یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی لوگ نہیں تھے، دیکھنے والے نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اندھیرے میں بھاگ گئے، چھپ کے چلے گئے، نہیں، ان لوگوں کے سامنے گئے۔ روایات کے اندر ہے کہ مٹی کو اٹھایا، ایسے پھینکا، جب پھینکا تو ان کی آنکھیں جو ہے ان کی تقریباً بینائی چلی گئی، چندھیا گئی، یہ دیکھ نہیں پائے کہ کون جا رہا ہے، آپ وہیں سے چلے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب 3 کام علی ابن ابی طالب کے ذمے لگا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے۔